محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے لیے بھی یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاکستان میں متعارف کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے صنعت کاروں کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ ہماری معیشت کے لیے بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ یہ پروجیکٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹیم نے مل کے موٹر کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے، اور اس کے لیے کرنٹ کی جو مقدار ہے وہ سیم ہی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایکسٹرا کرنٹ لگے گا، اسی کرنٹ کے اوپر اٹریکشن فورس کے ساتھ ریپلشن فورس کو کمبائن کیا، جس سے موٹر کی 33% کارکردگی انکریز ہو گئی ہے۔ 80% جو ہماری بجلی کی کنزمپشن ہے وہ گھریلو پنکھوں میں ہے، گرمیوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکٹریکل موٹرز کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہے، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو یا صنعتی شعبہ ہو، گھریلو سطح پر ہو، الیکٹریکل موٹر موجود ہے۔ محمد نواز شریف یونیورسٹی کے شعبہ ایگریکلچرل انجینئرنگ نے الیکٹریکل موٹر میں ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا ہے جو اس کی کارکردگی کو 30% تک جو اس کو بڑھا دیتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری بجلی کی بچت ہوتی ہے بلکہ موٹر کی کارکردگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یونیورسٹی نے جو پروجیکٹ ون کیا ہے ISF HEC سے، تو اس حوالے سے ہم اس شعبہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد عابد صاحب سے جانیں گے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور اس سے موٹر کی ایفیشنسیز کو کس طرح بڑھایا جائے گا، اور کس طرح ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ زراعت کے شعبے میں ہوں چاہے وہ صنعتی شعبے میں ہوں، اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ یونیورسٹی نے ون کیا ہے ISF سے، یہ کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری جو زرعی شعبہ ہے یا صنعتی شعبہ ہے اس کے لیے یہ معاون ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بیسیکلی ISF جو ہے نا انوویٹیو سیڈ فنڈ ہے جو HEC پرووائڈ کرتا ہے انوویٹیو ٹیکنالوجی کو، انوویٹیو آئیڈیاز کو۔ تو اس کے اندر ہمارا جو یہ پروجیکٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ ہماری ٹیم نے مل کے موٹر کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ آج تک کی جتنی موٹر کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اٹریکشن کا پارٹ ہوتا ہے کہ اپوزٹ پول ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں میگنیٹ کے، اور وہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے روٹیشن ہوتی ہے ساری۔ اس کا جو ریپلشن پارٹ ہے کہ سیم پول ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں، وہ آج تک پوری دنیا کے اندر نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ہماری ٹیم نے مل کے ہم نے اس کے اوپر کام کر کے اس ریپلشن پارٹ کو بھی کمبائن کیا ہے اٹریکشن پارٹ کے ساتھ، اور اس کے لیے کرنٹ کی جو مقدار ہے وہ سیم ہی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ایکسٹرا کرنٹ لگے گا، اسی کرنٹ کے اوپر اٹریکشن فورس کے ساتھ ریپلشن فورس کو کمبائن کیا، جس سے موٹر کی 33% کارکردگی انکریز ہو گئی ہے۔ اس سے 33% بجلی کی بچت ہوگی اور اس سے 33 گنا زیادہ کام لیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ یونیورسٹی کا بہت ہی اختراعی کام ہے، انوویٹیو کام ہے جو یونیورسٹی نے کیا ہے۔ اگرچہ یہ ابھی اس کو ابتدائی سٹیج ہے، ابھی آپ اس کو عملی طور پر لے کر آئیں گے اس کو مارکیٹ کی سطح پر بھی، تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے ملک میں جو بجلی کا بھی بحران ہے، لوگ اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، خاص کر ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ بھی زرعی پیداوار کے حوالے سے جو لاگت ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے، ان کا ٹیوبویل کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور بھی بہت سطح پر وہ موٹرز کا استعمال کرتے ہیں، بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ نیا منصوبہ لا رہے ہیں جس سے یہ موٹر کی ایفیشنسی بڑھے گی، بجلی کا استعمال جو ہے وہ اس میں فائدہ ہوگا، تو کس حد تک جا کر ہمارے جو کاشتکار کو یا دیگر لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، دنیا ساری جو ہے وہ موٹروں سے گھری ہوئی ہے۔ ہمارا دنیا کا سارا کام جو ہے وہ روٹیشن کے اوپر ہم نے مکینیکل میں کنورٹ کیا ہوا ہے، سارا مکینیکل کام کو روٹیشن کے اوپر۔ اس سے یہ زراعت کے اندر جو ٹیوبویل کے اندر موٹریں استعمال ہوتی ہیں، نہ صرف ٹوکا مشین کے اندر یا اور جتنی قسم کی بھی زراعت کے اندر موٹر استعمال ہوتی ہیں، یا ایون کہ گھریلو، اس میں 33% جب کارکردگی میں اضافہ ہوگا، اور اتنی ہی بجلی پہ جتنی بجلی پہلے یوز ہوتی ہے اتنی یوز کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 33% تک بجلی کا بل جو کم آئے گا جو موٹر یوز کرتی ہے اس کا کرنٹ، تو اس سے بے پناہ جو ہے بجلی کے بلوں میں، جو ویسے بھی آج کل بجلی جتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو بے پناہ انرجی کا فائدہ ہوگا، اور اتنی ہی سطح پر ہمارے جو ہے
اعلیٰ کارکردگی سے پرفارم ہوگا. ایک اور رپورٹ کے مطابق یہ جو گھروں کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے کہ 80% جو ہماری بجلی کی کنزمپشن ہے وہ گھریلو پنکھوں میں ہے, گرمیوں کے اندر جو ہے. تو یہ چھوٹے لیول پہ جو موٹر ہے اس کے چینج آنے سے جو ہے 80% تک ہم اس کو کارکردگی جو ہے اس کی 33% ہے تو وہ اس کے اندر کمی لا سکیں گے ہم اس کے اندر نا. تو یہ ایک انقلاب ہے میگنیٹزم کی دنیا کے اندر, جو موٹروں کی جو پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ چینج لائے گا. تو عام طور پر یہ ہمارے جو پنکھے ہیں یہ بھی تو موٹر بیسڈ ہیں. ہمہ قسم کی جو مشینری ہے جو کوئی بھی ڈیوائس چلانے کے کام آتی ہے وہ ہے تو موٹر پر ڈیپینڈ کرتی. تو یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل بنیادوں پر یہ مارکیٹ میں آ سکتا ہے؟ ابھی تک سر ہم نے اس کا انیشیل پروٹوٹائپ ڈیزائن کر کے بنا لیا ہے اور اس کو کارکردگی چیک کر کے رپورٹ کی جا چکی ہے. سیکنڈلی یہ کہ یو ایس کے اندر اس کو پیٹنٹ بھی کیا جا چکا ہے سارا. تو جیسے ہی ہمیں یہ فنڈنگ ملتی ہے ہم اس کو ایکسلریٹ کرنے کی, تیز کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک یہ ممکن ہو سکا چھوٹے لیول پہ کمرشلائز کریں گے. اس کے بعد پھر آگے جیسے جیسے اپرچونیٹیز آتی جائیں گی اور اس کو ہم ایک بڑے پلانٹ کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. عام طور پر ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں جب وہ ٹیوب ویل کا بور بناتے ہیں, تیار کرتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ یہاں کس کیپیسٹی کی موٹر لگے گی. تو اس حوالے سے جو آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے اس میں تو الیکٹریسٹی تو سیم استعمال ہوتی ہے لیکن موٹر کی جو کارکردگی ہے, ایفیشنسی, وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کا کیسے تعین کیا جائے گا کہ اتنی مطلب کیپیسٹی کی موٹر فلاں کام کے لیے وہ لگانی پڑے گی؟ تو اس طرح کیا موٹروں کی جو کیپیسٹی اس کو بھی چینج کیا جائے گا؟ جی سر, یہ فار ایگزامپل اگر ڈیپینڈ کرتا ہے 10 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے کہیں پہ, تو وہ 10 ہارس پاور کی موٹر جتنی الیکٹریسٹی یوز کرتے ہوئے کام کرتی تھی اس سے 10 ہارس پاور سے کم کی موٹر اتنی ہی پاور میں, فار ایگزامپل 7 ہارس پاور کی موٹر, وہ 10 ہارس پاور کی موٹر جتنا کام کرے گی جب ہم ریپلسو پارٹ کو بھی انکلوڈ کر لیں گے. اب وہ 7 ہارس پاور کی موٹر جتنی الیکٹریسٹی کنزیوم کرے گی وہ 10 سے کم ہی ہوگی, تو الیکٹریسٹی کی اس سینس میں بچت آئے گی ہمارے. باقی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایگریکلچر میں بلکہ ہماری الیکٹرک موٹرز, کار جو ہیں ان کے اندر اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں جو موٹر آپریٹڈ ہوں گی ان سب میں ہم اس کو اپلائی کر کے ایفیشنسی انکریز کر کے انرجی کی بچت کریں گے. ہمارے ہاں گو کہ زراعت میں تو اس قدر استعمال نہیں ہے لیکن جو ہماری صنعت ہے اس میں تو بجلی کا بہت زیادہ استعمال ہے اور بڑی بڑی ہیوی قسم کی موٹرز استعمال ہوتی ہیں. تو وہاں کس قدر یہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کی جو یہ بل ہوگا بجلی کا وہ کم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پروٹوٹائپ کے اندر سر انیشلی ابھی ہم نے چھوٹے لیول کی جو موٹر ہے اس کے اوپر اس کی کارکردگی نوٹ کی ہے. بڑے لیول کی موٹر کی ایفیشنسی ویسے ہی کافی حد تک زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب اس میں یہ ریپلسو پارٹ انکلوڈ کیا جائے گا تو امید ہے کہ وہ بھی اتنے قسم کی, اتنے لیول کی 30-35% کی ایفیشنسی انکریز کر کے بجلی کی بچت کریں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ سر. ناظرین, آپ نے الیکٹریکل موٹر میں ریپلسو فورس کے استعمال سے اس کی کارکردگی میں اضافہ کیے جانے کے حوالے سے جس ٹیکنالوجی کا ذکر ڈاکٹر عابد صاحب نے کیا ہے وہ ہمارے ہر طبقہ فکر کے لیے, ہر مکتبہ فکر کے لیے, چاہے وہ زراعت کا ہو, چاہے صنعت کا ہو, چاہے گھریلو سطح پر ہو, ان کے لیے انتہائی خوش آئند ہے. اور خاص کر محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی کے لیے بھی یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاکستان میں متعارف کرانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے صنعت کاروں, کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ ہماری معیشت کے لیے بھی اہم کردار ادا کرے گی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.